اسی طرح پاکستان میں جو حکومتی امور دیکھ رہے ہیں وہ بھی لگتا ہے کسی کنفیوژن کا شکار ہے۔ روز وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جی آج خان ختم ہو گیا، آج خان مر گیا، اور آج خان کا کریئر ختم ہو گیا، پی ٹی آئی ختم ہو گیا، جی آج خان نے یہ برتری پیدا کر دی، اور خان نے جو ہے حکومت کو ہاتھ جو ہے وہ کھلا دیے ہیں، اور جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں بس طے ہو گئے ہیں، اور خان جو ہے باہر آ رہا ہے۔ دو فریقین یاجوج ماجوج ہیں، یہ دونوں صبح سے لے کے شام تک حکومت کو گرا رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں، اور خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگلے دن یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ کھڑی ہیں، خان صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور حکومت بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیثوں ویلاگ، اور آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پیشتر درخواست یہی رہے گی کہ اگر آپ نے حدیثوں ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو حدیثوں ویلاگ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا ہر وقت نوٹیفیکیشن مل گیا ہے۔ تو آج کا ویلاگ کے موضوعات تو بہت ہیں جی۔ اب پاکستان میں کیا کریں کہ یہاں جو ہے چیزیں روز ایک نئے ٹرن لے لیتی ہیں۔ جس طرح مجھے آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے ایک 10 15 20 منٹ میں کس موضوع پہ یا کس موضوع پہ بات کروں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے تمام لوگ اسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ انہیں سجائی نہیں دے رہا کہ وہ کس بات پر یقین کریں، اور کون سی بات کو سچا مانیں، اور کون سی بات جو ہے وہ جو ہے خواہشات پر مبنی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو حکومتی امور دیکھ رہے ہیں وہ بھی لگتا ہے کسی کنفیوژن کا شکار ہے کہ انہیں سجائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ بظاہر آپ کو روز باتیں ملتی ہیں۔ یہاں پاکستان میں دو قسم کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ یا حکومت کی حمایت میں اور پی ٹی آئی کی مخالفت میں بات کرے گا، اور روز وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جی آج خان ختم ہو گیا، آج خان مر گیا، اور آج خان کا کریئر ختم ہو گیا، پی ٹی آئی ختم ہو گیا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، خان صاحب کے سپورٹر ہیں، وہ آپ کو روز یہ بتاتے ہیں کہ جی آج خان نے یہ برتری پیدا کر دی، اور خان نے جو ہے حکومت کو ہاتھ جو ہے وہ کھلا دیے ہیں، اور جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں بس طے ہو گئے ہیں، اور خان جو ہے باہر آ رہا ہے۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ بات بری لگے، یہ دونوں فریقین یاجوج ماجوج ہیں، یہ دونوں صبح سے لے کے شام تک حکومت کو گرا رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں، اور خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگلے دن یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ کھڑی ہیں، خان صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور حکومت بھی ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ سمجھ تو اگر کسی کو کچھ نہیں آ رہا، لیکن ایک بات 12 لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے سٹانس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اس ڈٹے رہنے میں اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی بجلی کے بلوں کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھی ہے، اور اس دھرنے کو اب 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی معاملہ حل نہیں ہوا۔ لوگ چیخ رہے ہیں، اور شاید میرے بھی چیخنے کے دن آنے والے ہیں، کیونکہ میرا جو ہے بل جو ہے، میری بجلی کے بل کی ریڈنگ جو ہے وہ مہینے کے آخری دنوں میں یعنی 28 29 میں ہوتی ہے ریڈنگ، اور مجھے 11 12 تاریخ میں جو ہے نا وہ 2 3 دن پہلے بل موصول ہوتا ہے، اور پھر 11 12 تاریخ کو پے کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھی چیخنے کے دن آ رہے ہیں، کیونکہ جولائی میں ہمیں ڈرا دیا گیا تھا، بجلی کا ریٹ بھی بڑھا دیا گیا تھا۔ اب بنگلہ دیش میں اس وقت صورتحال بڑی خطرناک حد تک ہے۔ 200 ایک مہینے سے زائد ہوتے ہیں کہ وہاں کوٹا سسٹم سے چلنے والے جو احتجاج تھے وہ ہنگاموں کی صورت اختیار کرتے ہوئے، 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں،
اور آج بھی وہاں جو ہے طلباء جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور شیخ حسینہ معین کی حکومت کو کا استعفیٰ شیخ حسینہ معین سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا سین ہے؟ سچی کچھ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ مثلاً یہاں بنو میں ایک سٹ ان ہوا تھا، گوادر میں سٹ ان ہو رہا ہے، پنڈی میں سٹ ان ہے۔ معاملات مشکل چل رہے ہیں، مالی معاملات مشکل ہیں، لوگوں کے معاملات مشکل ہیں، کاروبار نہیں چل رہے۔ اپنا جو ہے وہ جو ہے زور دے رہی ہے کہ آئی پی پی سے کچھ کیا جائے۔ گوہر اعجاز نے آئی پی پی کو پچھلے 20 دن 25 دن سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ بڑے ہاریبل فیکٹ وہ شیئر کر رہے ہیں آئی پی پی کے حوالے سے، لیکن سارے معاملات نہیں ہیں اور مجھے گراؤنڈ پر تو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ بے چینی تو ہے، لیکن یہ کہ کوئی مجھے ایجوکیشن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ فائر وال کے اوپر سے ایک بڑی بات سنتے آ رہے تھے، لیکن پتہ یہ لگا کہ جناب وہ فائر وال جو ہے فی الحال تو فائر وال ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ جس ماڈل سے وہ لی گئی تھی وہ ماڈل پاکستان میں نہیں تھا۔ وہ ماڈل تھا چائنیز اپلیکیشن، چائنیز ٹیکنالوجی کے حامل ہارڈ ویئر، تو وہ تو پاکستان میں تھا زونگ، موبی لنک، یو فون اور ٹیلی نار کا جو نیٹ ورک ہے اس میں شاید جو سافٹ ویئر تھے یا اس کے ہارڈ ویئر تھے وہ اس سافٹ ویئر کے ساتھ جو ہے کمپیٹ نہ اس کی مطلب کمپیٹیبلٹی نہ رہی، تو وہ ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ آئی ایس پی آر کے اندر ایک بہت بڑی تنظیمیں نو ہوئی ہے، ایک بڑی حیران کن تنظیمیں نو ہوئی ہے، کیونکہ یہ انٹر پبلک ریلیشنس کا ڈائریکٹریٹ تھا، اسی زمانے میں کرنل ہوتا تھا یہاں پہ، بریگیڈیئر یہاں اس کے ڈی جی رہے اور کافی عرصے سے میجر جنرل لیول پر پہنچے ہیں۔ عام طور پہ آرمی کے اندر جو ڈائریکٹریٹ ہوتے ہیں اس کی جو لیڈ کرتے ہیں وہ میجر جنرل کرتے ہیں، سوائے 2-3 ایکسیپشنس تھیں۔ ایک تو ڈی جی آئی صاحب وہ جو ہوتے تھے وہ میجر لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے، اور اسی طرح جوائنٹ ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر آرمی یا ڈائریکٹر نیوی یا ڈائریکٹر ایئر فورس کی جو سلاٹس ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل یا ایکویولنٹ رینک کے افسر فل ہوتے تھے۔ جی ایس کیو میں جتنے ڈائریکٹریٹ ہیں وہ میجر جنرل کی لیڈ کرتے ہیں، لیکن اب آئی ایس پی آر میں وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل لیڈ کرے گا اور اس کے اندر 2 میجر جنرل کی فردر اسامیاں، یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے اندر ایک میجر جنرل اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کا سلاٹ پیدا کیا گیا ہے۔ محض یہ ایک سلاٹ نہیں ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ اطلاعات کے محکمہ، فوج کا اطلاعات کا محکمہ کی حیثیت سے اس کا کیا رول ہوگا۔ اس کا نیچرلی لوگ جو یہ ہے کہ صرف اطلاعات کی حد تک نہیں بلکہ اطلاعات تک جو رسائی ہے سوشل میڈیا کی، وہ بھی یقینی طور پر اب اس کا جو کنٹرول ہے وہ آئی ایس پی آر کے پاس ہوگا۔ بہرحال جی معاملات جو ہیں کافی دگردوں ہیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ سرفس پہ کچھ نہیں ہو رہا، سرفس پہ اور بیہائنڈ دا سین یا انڈر دا سرفس بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو وہ ایک پائیدار اور لانگ لاسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو، تو وہ ڈیولپمنٹ ہو جس سے آپ کا میرا اور پاکستان کا فائدہ ہو، وہ تو یقینی طور پہ کوئی قابل ذکر بات ہے۔ ادروائز باقی ساری باتیں ہوا میں ہیں اور یاجوج ماجوج جو ہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ریالٹیاں ہیں وہ وہی ہیں، اور وہ جو فریقین ہیں وہ وہیں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تبھی جا کے ہوگا جب یہ فریقین اپنی اپنی پوزیشن چینج کریں گے اور پاکستان کے گریٹر جو ہے مفاد میں فیصلے کریں گے۔ بڑا مجھے ایک ہنسی بھی آتی ہے، یہاں لنڈے کے دانشور بہت زیادہ ہیں اور وہ آپ کو یہ خوشخبریاں سنانے پہ تلے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیں جی چائنا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سی پیک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور جو ہے پاکستان ترقی کر جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کی ترقی کے اوپر تو کوئی کویشچن نہیں ہے، پاکستان کی ترقی کے بارے میں میں نے کافی عرصہ پہلے ایک ولاگ بھی کیا تھا، ورلڈ بینک کی اس کے اوپر بڑی کمپریہنسو رپورٹس ہیں 2019 کی 2022 کی، وہ تو پروجیکشن دیتا ہے کہ جناب پاکستان جب 2047 میں جائے گا تو پاکستان کی جی ڈی پی جو کہ اس وقت $300 بلین پر مشتمل ہے وہ 3000 ارب ڈالر پر ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں 10% کا گروتھ ریٹ چاہیے، اور جس طرح ہم جس گروتھ ریٹ پہ جا رہے ہیں یہ 1 سے 2% کے درمیان ہے۔ تو اگر اس پیس پہ اگر ہم رہے تو ہم تو کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور اس پیس میں جانے کے لیے جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایک اسٹیبلٹی، اسٹیبلٹی جس کا تعلق خاص طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی
تو اکنامک اسٹیبلٹی کے بھی چانسز ہیں کہ وہ ریوائو ہوگی. کیونکہ لنڈے کے دانشوروں سے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی مہنگی بجلی جس کے آپ کی موجودہ انڈسٹری رو رہی ہے اس پہ آ کے چائنیز انڈسٹری کیسے لگے گی. تو چائنیز انڈسٹری کے لیے تو یقینی طور پر آپ کو ایک اور نئے آئی پی پیز یا ان کو اپنی بجلی کے اپنے سورسز پہ لانا پڑے گا. آپ کے یہاں آئی پی پیز ہیں جن کو سوورین گارنٹی ہے، لیکن اس ملک کے اندر جو جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ بجلی کے بلوں سے نالا ہے تو وہ تیزی سے سولر کی طرف سوئچ اوور کرتے جا رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس وقت ان کی اپنی جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے یا جو وہ ہے ان کا اپنا ریونیو، ان کی جو کنزپشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ریاست کو جو ہے سورین گارنٹی کی وجہ سے آئی پی پیز کو پے کرنا ہے. یہ کیسے کہاں تک چلے گا سلسلہ کہ اگر آپ اس ملک میں لوگ پاور لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں اور ریاست کو پاور کے پیسے بھی پے کرنے ہیں. تو اب ان لنڈے کے دانشوروں سے بندہ پوچھے کہ جب آپ کی ملک کی انڈسٹری فلورش نہیں کر رہی تو ہاؤ از پاسبل کہ ایک بعد والی انڈسٹری آ کے آپ کے ملک کو فلورش کرے گی. بندہ ان لنڈے کے دانشوروں سے پوچھے کیا جاپان نے ترقی کی تھی تو کیا بیرونی سرمایہ کاری کو اس نے ترقی کی تھی؟ یقینی طور پہ جاپان کے اندر وہاں کا اپنا جو سرمایہ کار ہے وہ آیا تھا، وہاں انڈسٹری ڈیولپ ہوئی تھی، وہاں سے اس کی اپنی بیس بنی تھی. ٹویوٹا اور جو ہے مسٹوبشی یا ہونڈا یہ کوئی فارن برانڈ نہیں تھے، جاپان کے لوکل برانڈ تھے جنہوں نے لیڈ کیا دنیا میں انہوں نے ایک ریولیوشن لائے. اسی طرح اگر بات کریں ساؤتھ کوریا کی تو ساؤتھ کوریا کی ہونڈائی سیمسنگ جن سے آپ بخوبی واقف ہیں تو کیا وہ کوئی فارن کمپنیاں تھیں؟ وہ بھی یقیناً وہیں کی کمپنیاں تھیں اور انہوں نے وہیں سے اپنا بیس بنائی تھی اور وہاں سے پھر انٹرنیشنل کمپنیز بنی. اسی طرح ہم چائنا کے اندر مثال لیتے ہیں کہ چائنا جو ہم چائنا کو بڑا فالو کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم چائنا کے ماڈل پہ جائیں. چائنا کے اندر کیا جو ہوئی تو وہاں کیا وہ باہر سے آ کے امریکہ نے جاپان نے انویسٹمنٹ کی تھی. وہ چائنیز کمپنی تھی جنہوں نے اپنے وہاں صنعتی بیسز بنائی اور پھر اس سے آج اس پہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنی جو ہے ایکسپورٹس بھی کر رہی ہیں اور ایون اب اپنی ریلوکیٹ بھی کر رہی ہیں. اسی طرح کا سین انڈیا کے ساتھ ہے. کیا انڈیا کی ٹاٹا، برلا، اڈانی، ریلائنس کیا یہ فارن کمپنیاں ہیں؟ یہ ساری لوکل کمپنی ہے. جب آپ اپنی یہاں لوکل کمپنیوں کے لیے آپ انوائرمنٹ نہیں دے رہے تو فارن کمپنی کون سی آگے یہاں کام کرے گی؟ تو اگر کر بھی لے گی تو کیا وہ پروفٹ آپ کو دے جائے گی؟ بہرحال جی دیکھیں یہ بڑا ٹف بڑا یہ تلخی بھرا جو ہے آج کا ولاگ تھا. امید آپ کو پسند آئے گا. خوش رہیں آپ.